مال تیرا نہیں، یہ اب میرا ہے. تیری چیخیں اس دور میں کوئی نہیں سنے گا. بچے جاؤ اور کسی اور کے سامنے رو. یہ بات ہے سورۃ الماعون کی. یہ بات ہے اس انسان کی جس کی عبادت اس کے لیے جہنم بن گئی. وہ لوگ نمازیں تو پڑھتے لیکن لوگوں کو دکھانے کے لیے. جب گھر پر اکیلے ہوتے تو نماز ان کے لیے بوجھ بن جاتی. یتیموں کی مدد تو کرتے لیکن لوگوں کی دکھانے کے لیے. مسکینوں کے ساتھ احسان کرتے تو وہ بھی دکھانے کے لیے. پھر ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کام کیا کہ امیری اور غریبی کے بیچ کی دیوار کو گرا کر انسانیت کا پرچم لہرا دیا. مکہ کی وہ خاموش اور پرسکون رات تھی. کائنات پر سکون طاری تھا اور چاندنی خانہ کعبہ پر چاند کی چادر کی طرح برس رہی تھی. ہوائیں بھی ادب سے چل رہی تھیں. اور مکہ کی انہی گلیوں میں ایک چھوٹا سا ننھا یتیم لڑکا پھٹے پرانے کپڑے پہنے سڑک پر دوڑ رہا تھا. یہ مکہ کا سب سے کمزور انسان تھا. گزرے سال ایک خطرناک بیماری میں اس کے باپ کی موت ہو گئی. کچھ دنوں بعد اس کی ماں بھی گزر گئی. اب اس کے پاس نہ باپ کی شفقت تھی نہ ہی ماں کی محبت. نہ کسی قبیلے کا سہارا تھا نہ کسی بڑے کی سفارش تھی. وہ بس اکیلا تھا. لیکن پھر بھی اس یتیم کے دل میں ایک امید بچی تھی کہ شاید آج ابو جہل اس کا مال لٹا دے گا. وہ مال جو اس کے باپ نے کچھ سال پہلے امانت کے طور پر ابو جہل کے پاس رکھا تھا. لڑکے کے پیر دھول سے بھرے ہوئے تھے. اس کی سانس اکھڑ رہی تھی. اس کا گلا پانی کی پیاس سے خشک ہو گیا تھا. لیکن وہ بنا رکے بنا سوچے ابو جہل کے باغ پہنچ گیا تھا اپنا حق لینے. لیکن وہاں عقبہ ابی معیط شراب پی رہے تھے اور کہہ کے لگا رہے تھے کا مزہ ہی الگ ہے. بدبخت بالکل مفت خور کہیں کے ہر ہفتے چلے آتے ہیں میرا مال کھانے. او ابو جہل یاروں کے یار، حساب بعد میں کر لینا. آؤ ہمارے ساتھ آ کے بیٹھو. بس ابھی آیا. اچھا جلدی آؤ. ارے وہ دیکھو رشید کا لڑکا. حضور وہ دیکھیے سامنے. یہ پھر ان کو ایک شرارت سوجی. انہوں نے اس بچے سے کہا کہ آپ کا مال صرف محمد ہی دلوا سکتے ہیں اور اس کو کہا کہ آپ محمد کے پاس جائیے. تو وہ بچہ دوڑتا ہوا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا اور ساری بات بتائی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً اس بچے کے ساتھ چل دیے. میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے وہ. میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے وہ. شمس ضحیٰ چہرہ انور کی جھلک ہے وہ. میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے وہ. میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے. ہاں میرا نبی ہے وہ میرا. جب ابو جہل نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے ہیں تو اس کا غرور خاک میں مل گیا. خوف اس کے چہرے سے ٹپکنے لگا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا فرمایا کہ اے ابو جہل اس بچے کا مال واپس کر دیجئے. تو ابو جہل نے بنا سوچے سمجھے اس بچے کا مال واپسی لٹا دیا. اس بچے کے چہرے پر ایک خوشی کی لہر دوڑ گئی. جب ابو جہل کے یار عقبہ اور ابی معیط نے دیکھا کہ ابو جہل نے فوراً واپسی مال لٹا دیا تو وہ ابو جہل کے پاس گئے اور پوچھا یہ ابو جہل ایسے کیوں جم کر کھڑا ہے؟ سمجھ میں نہیں آتا کیا معاملہ ہے. کیا تم ایمان لائے ہو؟ ابو جہل نے خوف بھری آواز میں جواب دیا کہ کعبہ کے بتوں کی قسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر ایسا لگا کہ کوئی انجانی طاقت مجھے مٹی میں ملا دے گی. اب آئیے سورۃ الماعون کو ذرا آسان انداز سے سمجھتے ہیں. پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ. کیا تم نے اس شخص کو دیکھا جو دین کو جھٹلاتا ہے؟ اس آیت میں دین سے مراد فیصلے کا دن ہے، قیامت کا دن ہے. یعنی اس کو اللہ کے سامنے کھڑا ہونا پڑے گا اور اپنے اعمال کا حساب دینا ہوگا. اب دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ. پس یہ وہ شخص ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے. اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے لفظ یدع استعمال کیا ہے. اس کا مطلب ہے سختی سے دھکے دینا، گردن پکڑ کر دھتکار دینا. ہٹ جا یہاں سے، یہ جگہ تیرے جیسی بھکاریوں کے لیے نہیں ہے. طاقت نہیں ہے تو یہاں کھڑے ہونے کی ہمت نہ کر.
اب تیسری آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ولا يحض على طعام المسكين اور وہ مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب نہیں دیتا، یعنی وہ اتنا کنجوس ہے، نہ تو وہ خود دے رہا ہے اور نہ ہی کسی اور کو یتیم کی مدد کرنے کی ترغیب دیتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ جو بھی معاشرے کا یتیم بچہ ہو اس کی مدد کی جائے، اگر مدد کرنے کی ہمت نہیں تو کم از کم دل میں اس کے بارے میں تڑپ رکھی جائے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں فويل للمصلين پس ایسے نمازیوں کے لیے بڑی ہلاکت ہے۔ کون سے نمازی؟ ایسے نمازی جو اپنی نمازوں کو بھلا بیٹھتے ہیں، یعنی یہ ایسے لوگ ہیں جو نماز کو صحیح طریقے سے ادا نہیں کرتے، رکوع صحیح نہیں کیا، سجدہ صحیح نہیں کیا، اور یہ لوگ نماز کو بوجھ سمجھتے ہیں اور لوگوں کو دکھاوے کے لیے صفوں میں کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں الذين هم يراءون وہ لوگ ایسے ہیں کہ ریاکاری کرتے ہیں، یعنی دکھلاوا کرتے ہیں، اور نماز اس وجہ سے پڑھتے ہیں کہ لوگ انہیں نیک سمجھیں اور شہرت حاصل کرنے کے لیے پڑھتے ہیں، اور قیامت والے دن اللہ تعالیٰ ان سے فرمائیں گے جا کے ان سے بدلہ لے لو جن کے دکھلانے کے لیے آپ نماز پڑھا کرتے تھے۔ اب آخری آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ويمنعون الماعون وہ عام استعمال کی چیزوں کو روک لیتے ہیں۔ اس آیت میں معون سے مراد وہ معمولی چیز ہے جو انسان کی روزمرہ زندگی میں استعمال میں آتی ہے، جیسے ہانڈی، ہتھوڑی، نمک وغیرہ۔ ان کی نماز نے ان کے اخلاق کو نہیں سنوارا، اور وہ لوگ نماز اللہ کے لیے نہیں بلکہ مخلوق کو دکھانے کے لیے پڑھتے ہیں۔ ان کے دل سخت ہو گئے ہیں، ان کی نمازوں نے ان کو فائدہ نہیں دیا، کیونکہ نماز بے حیائی سے روکتی ہے۔